آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اراکین کا آصف زرداری بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ اراکین کی جانب سے ملکی سیاسی، معاشی اور حکومتی صورتحال کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ اجلاس کے شرکاء کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو آئینی عہدے لینے کی تجویز 3 سال اور 2 سالہ تقسیم اقتدار کے فارمولے پر متضاد رائے۔ یہ فارمولہ نہیں چل سکتا، عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ بعض ارکان کی مخالفت، بعض کی حمایت۔ وفاق میں نون لیگ کو ووٹ ضرور دیں لیکن اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں۔ بعض ارکان کی تجویز، بلوچستان اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ اجلاس میں عام انتخابات کے بعد ملک کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اراکین کا آصف زرداری، بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا۔ اراکین کی جانب سے ملکی سیاسی، معاشی اور حکومتی صورتحال کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اجلاس کے شرکاء کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو آئینی عہدے لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد شیریں رحمان نے بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا فیصلہ کیا ہے۔ رابطوں کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ اب تک حتمی فیصلے نہیں کیے گئے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کا یہ بھی کہنا ہے کہ CEC کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا، حتمی فیصلے تک پہنچ جائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ الیکشن سے متعلق تحفظات پر بھی بات ہوئی ہے، ایک تفصیلی پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں گے جو فل ٹائم یہی کرے گی۔ آج کل کا کیلنڈر آپ سب کے سامنے ہے، 29 کو اجلاس بھی ہونا ہے، تو اس تک ہم لوگ یہ انگیجمنٹ رکھیں گے۔ ابھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر، وہ اس لیے کہ ابھی اجلاس آدھا جاری ہے۔ پورے پاکستان میں اگر کوئی جماعت الیکشن کی کیمپین میں نظر آئی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ مختلف صوبوں سے جو ہمارے اراکین آئے تھے انہوں نے اپنی کنسرنز کا اظہار کیا۔ الیکشن میں ہونے والی جو زیادتیاں تھیں، irregularities تھیں، اس کا تذکرہ ہوا، اس کا ذکر ہوا، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ الیکشن کے حوالے سے جہاں پر تحفظات ہیں چاروں صوبوں میں، اس کا بھی ذکر ہوا، تو ایک تفصیلی اس کے اوپر ہم ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس ہم بعد میں کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ کہاں پر فلاس تھے، کون کون اس میں ملوث تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں قومی و صوبائی حلقوں کے نتائج کے خلاف تمام درخواستیں مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے 18 حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نصفی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مریم نواز، خواجہ آصف اور عطا تارڑ کے خلاف درخواستیں خارج کی گئی ہیں۔ عبدالعلیم خان اور چودھری کے خلاف درخواست بھی مسترد۔ عدالت کی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ لاہور سے حلقہ NA 117 سے علیم خان کی کامیابی چیلنج کی گئی تھی۔ NA 119 سے مریم نواز کی کامیابی کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ NA 126 سے سیف الملوک کھوکھر، 127 سے عطا تارڑ کے انتخابی نتائج چیلنج کیے گئے تھے۔ NA 128 سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف دائر درخواست کا تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس علی باقر نصفی نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست ناقابل سماعت ہے، لہٰذا درخواست خارج کی جاتی ہے۔ درخواست گزار الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سے درخواست کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 18 حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ عام انتخابات میں ناکامی کے اثرات، 2 بڑی شخصیات اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئیں۔ اس حکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے انتخابی شکست پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات میں جہانگیر ترین کی قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں سے شکست اور پارٹی کی ناکامی۔ جہانگیر ترین نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ IPP کے مستعفی چیئرمین جہانگیر ترین نے سیاست سے بھی کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین نے اپنے ٹویٹ میں الیکشن میں حمایت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ جہانگیر خان ترین کا کہنا تھا کہ اپنے مخالفین کو بھی کامیابی پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ IPP کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی نے بھی عام
इंतखाबात में पार्टी नाकामी पर जमात की क़यादत से इस्तीफा दे दिया। सिराजुल हक ने कहा कि भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इलेक्शन में जमात इस्लामी को मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इस नाकामी को कबूल करते हुए जमात की अमारत से इस्तीफा देता हूँ। सिराजुल हक के इस्तीफा के बाद सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल असीम ने शुरा का हंगामी इजलास 17 फरवरी को मंसूरा लाहौर में तलब कर लिया। आम इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ ही गए, अब बात है हुकूमत साजी की। अगर मगर नहीं, पूरे करने होंगे नंबर्स। जिसके पास मतलूबा तादाद होगी पूरी हुक्मरानी का ताज सजाएगा अपने सर। कौन बना पाएगा किस तरह हुकूमत, मुमकिन इत्तेहाद से वफाक और किन सूबों में बनेगी हुकूमत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन का शोर, पोलिंग का अमल और नताइज का जोर हुआ मुकम्मल। अब बात है हुकूमत बनाने की। जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो चुका है, मेल मुलाकातें भी जारी हैं। आजाद पंछी भी पार्टियों की मुंडेर पर बैठने लगे हैं। बात बनेगी उसकी जिसके पास होगा मतलूबा नंबर का बंडल। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं 93। मुस्लिम लीग नून के पास तादाद है 75 की। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैं 54 नंबर्स, MQM के 17, JUI के 4, IPP के 2, मुस्लिम लीग काफ के 3 और BNP के 2, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तून नेशनल अवामी पार्टी के पास एक एक नशिस्त है। 8 आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो किसी जमात के हिमायत याफ्ता नहीं हैं, मगर हुकूमत साजी के लिए 133 नशिस्तों का हदफ दरकार होता है। जो जमात इस हिंसे को पालेगी वो हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा सकती है। अब बात करते हैं आदादो शुमार की कि कौन सी जमात किससे इत्तेहाद करेगी और कितने आज़ाद अरकान को अपने साथ शामिल करे तो हुकूमत बन सकती है। सबसे पहले ऑप्शन 1 है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इत्तेहाद की। नून लीग के अरकान हैं 75, पीपल्स पार्टी के 54, MQM के 17, JUI के 4, IPP के 2, मुस्लिम लीग काफ के 3, मुस्लिम लीग ज़िया का सिर्फ एक रुकन शामिल हो तो तादाद बन जाती है 156 और इस तरह एक मखलूक हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है। इस इत्तेहाद की सूरत में न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 पीपल्स पार्टी की कि इनके पास मतलूबा तादाद क्या है। तो जनाब, पीपल्स पार्टी के पास कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं 54। अगर पीटीआई के हिमायत याफ्ता तमाम 93 आज़ाद अरकान इनके साथ शामिल होते हैं, MQM के 17 और JUI की 4 सीटें भी मिल जाएं तो पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हो जाएंगे 168। तो इस तरह भी हिंसा 133 को पार कर लेगा और हुकूमत बनाने की राह हमवार हो जाएगी। इस इत्तेहाद की विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें भी बन सकती हैं। अब बात कर लें ऑप्शन 3 मुस्लिम लीग नून की। तो जनाब, नून लीग वालों के पास कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं 75। MQM अगर नून लीग से इत्तेहाद करती है तो 17 सीटें भी मिल जाएंगी। JUI भी नून लीग के साथ हाथ मिला सकती है और 4 सीटें भी इनकी रख लें। IPP की 2, मुस्लिम लीग काफ की 3 और PK नैब की 1 और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 सीट मुमकिन तौर पर शामिल हो तो 8 आज़ाद अरकान जो किसी जमात का हिस्सा नहीं है वो भी शामिल हो और पीटीआई के हिमायत याफ्ता 22 अरकान इत्तेहाद करें तो 133 का हिंसा आसानी से उबूर हो जाएगा। इस सूरत में ये मुमकिन इत्तेहाद विफाक के साथ साथ पंजाब और बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है। तो जनाब, हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तो उरूज पर है। 10 और 11 फरवरी को लाहौर में होने वाली मुलाकातों से ऑप्शन 1 को तकवीयत मिलती है, जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी इल्हाक से हुकूमतें बन सकती हैं। आने वाले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। अलामिया में कहा गया है कि वाक़यात से इनकार नहीं, ताहम इससे तदारुक के लिए मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं। आम इंतखाबात बड़ा ऑप्शन था जिसे कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
عام انتخابات بڑا آپریشن تھا جسے کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچایا. نتائج میں تاخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے. الیکشن کمیشن سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اکا دکا واقعات کے علاوہ الیکشن دھاندلی سے پاک اور پرامن رہے. موبائل فون کی بندش سے پریزائڈنگ افسران کو ڈیٹا بھیجنے میں مشکلات پیش آئیں. معمول کی کوارڈینیشن اور نقل و حمل بھی متاثر ہوئی. اعلامیہ کے مطابق 2018 کے انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا تھا. اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہوا. کچھ حلقوں کے علاوہ انتخابات کے نتائج 1.5 دن میں مکمل کیے گئے، جبکہ 2018 کے انتخابات میں نتائج کی تکمیل میں 3 روز لگے تھے. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے پارٹی کے صوبائی سربراہ علی امین گنڈاپور کو ٹاسک دے دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ساتھ اور قومی اسمبلی کی ایک نشست کے نتائج سے متعلق الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا. مزید پشاور سے عامر جمیل کی رپورٹ دیکھیے. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے صوبے میں حکومت سازی کے لیے علی امین گنڈاپور کو ٹاسک دے دیا. نئے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں علی امین گنڈاپور، اکبر ایوب، فضل شکور، ظاہر شاہ تورو اور مشتاق غنی سمیت متعدد نام زیر گردش ہیں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے کامیاب امیدواروں سے حلف لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا، جس کے بعد NA38 کرک سے نو منتخب MNA شاہد خاٹک کا حلف نامہ بھی سامنے آیا، جس میں مسلم لیگ نون، PPP، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر کسی پارٹی میں شمولیت نہ اختیار کرنے کا حلف لیا گیا. پشاور ہائی کورٹ میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 72، 73، 74، 75، 78، 79 اور 82 سمیت NA28 کے نتائج کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدواروں کی درخواستوں پر سماعت جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی نے کی. عدالت نے دلائل کے بعد الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا.